وَإِذْ زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ یاد کرو شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ آج ذکر کس کا چل رہا ہے؟ پچھلی چند آیات اور رکوع سے غزوہ بدر کا، جنگ بدر کا۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا رفیق ہوں، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا رفیق ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ ایڑیوں کے بل بھاگا۔ جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ ایڑیوں کے بل بھاگا۔ وقال، اور کہنے لگا انی بریء منکم، انی کہنے لگا میں تم سے بری ذمہ ہوں۔ انی اریٰ ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں تو تم سے بری ذمہ ہوں، بے شک میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اصل میں غزوہ بدر، جنگ بدر کا ذکر چل رہا ہے جن سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں۔ اصل میں یہ جو اس آیت کا کانٹیکسٹ یا پرسپیکٹو آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ شیطان نے ان کو کیسے کہا۔ جب شیطان آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو کیا آپ اس کی بات سن سکتی ہیں؟ اچھا، وہاں تو اس نے کہا ان کو، تو وہ اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ جنگ بدر والے دن شیطان جو ہے ابلیس، وہ کفار کے لشکر میں سراقہ بن مالک بن جاشم کی صورت میں متشکل ہو کر آیا، ایک انسان کی شکل میں، ایک آدمی کی شکل میں۔ اور شکل اس نے کس کی اپنائی؟ سراقہ بن مالک بن جاشم کی صورت میں، اس کے روپ میں آیا، اس کی شکل میں، اس کے جسم کے اندر آیا۔ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سراقہ ہے ہمارے ساتھ، جبکہ وہ سراقہ نہیں تھا، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر کون سے صحابی کے جسم میں آیا کرتے تھے، شکل اور صورت میں آیا کرتے تھے؟ حضرت دحیہ کلبی ان کی صورت میں آتے تھے۔
صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ حضرت داہیہ قلبی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھا کون ہوتا تھا؟ جبریل علیہ السلام، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر تشریف فرما ہوتے. اب یہ جو ہے ابلیس، یہ آدمی کی شکل میں سراقہ بن مالک بن جوشم کی صورت میں یہ متشکل ہو کر آیا اور کہنے لگا آج لوگوں میں سے تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا محافظ ہوں. پیچھے آپ اس کانٹیکس میں پڑھ آئے کچھ آیات کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی، اور اس کی پھر حکمتیں جو مفسرین نے بیان کی ہیں. کیوں؟ اس کی کچھ وجوہات تھی. اب ابلیس جو ہے یہ کافروں کو اس میں تو حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اپنا حکم پورا کرنا تھا. ایک تو یہ کہ مسلمان تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کہیں گھبرا نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، ان کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی. اور دوسرا کافروں کو اس لیے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی کیونکہ مسلمان کا روب، دبدبہ اور دہشت اتنی ہے کہ کہیں وہ خوف سے بھاگ نہ جائیں. آج ان کے ذلیل ہونے کا وقت ہے، اس لیے ان کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی، آ جاؤ. اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں، مگر جب جاؤ گے تو ذلیل اور رسوا اور کٹ مار کے جاؤ گے یہاں سے جون سے. ایسا تھا. اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا جس کا ذکر ہوا، تو وہ حضور کو جو ان کی تعداد تھوڑی دکھائی مگر ان کی تعداد زیادہ تھی، تو اس کی تعبیر یہی تھی کہ یعنی جب یہ آپ کے سامنے آئیں گے تو ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے یہ تھوڑی سی ہے. تو اب یہ جو ابلیس ہے یہ سراقہ بن مالک کی صورت میں متشکل ہو کر آدمی کی صورت میں، آدمی کے بھیس میں آ گیا اور آ کر کافروں کو کہنے لگا، مشرکین کے لشکر کو، کہ آج بے فکر ہو جاؤ، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا محافظ ہوں. اب جب جنگ شروع ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی اٹھا کر مشرکین کے چہرے پر ماری. اس کا بھی بیان پیچھے تفصیل سے گزرا. اچھا، اب وہ پیٹ پھیر کر بھاگے. اچھا، اب جبریل علیہ السلام بھی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے اللہ نے بھیجوا دیے. اب جبریل علیہ السلام جب ابلیس کی طرف بڑھے نا، تو ابلیس اس وقت ایک آدمی کی صورت میں تھا. اس نے ایک کافر کا جنس ہے، اس نے ایک مشرک کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ آؤ قدم کے ساتھ قدم ملا کر آگے بڑھو اور ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اب ابلیس نے کیا کیا، اس نے اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہ اور اس کا ساتھی پیٹھ موڑ کر بھاگے. اس موقع پر مولانا روم نے کیا کمال فرمایا، اے بسا ابلیس آدم روح ہست، پس بہر دست مباید داد دست. اے میرے بھائی، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر دینا، کیونکہ یہاں انسان کے بھیس میں شیطان بھی موجود ہے. اچھا، اب اس شخص نے کہا سراقہ، تو ہم سب کو کہہ رہا تھا کہ تو ہمارا ساتھی ہے، تو ہمارا رفیق ہے، تو ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے گا، آج ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تو سب سے پہلے تو نے دوڑ لگا دی ہے اور میرا ہاتھ بھی تو نے چھوڑ دیا، تو کدھر جا رہا ہے؟ اب اصل میں وہ سراقہ نہیں تھا، وہ کون تھا؟ ابلیس. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بے شک میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے. یعنی کہ میں جبریل کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں جبریل نظر نہیں آ رہے. اب جبریل علیہ السلام آ گئی، اب میرے دوڑنے کا وقت آ گیا، اب میں نے دوڑ لگانی ہے. تو بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور یہ اس نے اس وقت کہا تھا جب اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک تو شیطان کسی بھی دن اس قدر چھوٹا اور اس قدر رحمت سے دور اور حقیر اور اس کو غضبناک نہیں دیکھا گیا جب عرفہ کا میدان ہوتا ہے حج کے دوران. جی، کیونکہ اس دن وہ اللہ کی رحمت نازل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اپنے بڑے بڑے گناہوں کی اللہ کی طرف سے معافی
اور بڑے بڑے گناہوں کی اللہ کی طرف سے معافی دیکھتا ہے ان حج کے دوران۔ اور حضور نے فرمایا جس قدر ذلیل وہ جنگ بدر والے دن ہوا تھا، تو پوچھا گیا کہ اس نے جنگ بدر والے دن کیا دیکھا تھا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس نے جبریل کو دیکھ لیا تھا، اور اس نے جبریل کی صفیں ترتیب، جب جبریل فرشتوں کی صفیں بنا رہے تھے تو وہ دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے تو اس نے اس کافر کا، مشرک کا ہاتھ جھڑکا اور دوڑ لگا دی، اور وہ بھی دوڑ لگا رہا تھا۔ اس نے کہا تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تو ہمارے ساتھ سراقہ۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سراقہ ہے، مگر وہ سراقہ نہیں تھا، وہ شیطان تھا، ابلیس تھا جو سراقہ کے بھیس میں آیا تھا۔ اس نے کہا میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تو نہیں دیکھ سکتا، اس مشرک کو، یعنی میں جبریل کو دیکھ رہا ہوں، جبریل کی ساتھ ان کی جماعت فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جن سے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ جب شیطان کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے آیا تھا، تو اور یہ سب کو معلوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ غیر معمولی طاقت والا ہے، اس کے اندر بڑی زبردست طاقت ہے، تو اس نے مسلمانوں کے لشکر کو شکست کیوں نہیں دی؟ مسلمانوں کے لشکر کو شکست کیوں نہیں دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لشکر میں اصل میں جبریل علیہ السلام کو اور فرشتوں کو دیکھ لیا تھا۔ اب وہ وہاں سے اس کو دوڑ کر بھاگنا تھا۔ تو اب آپ کو اس آیت کا سارا کانٹیکسٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا، سیاق و سباق۔ وَإِذْ زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ یاد کرو جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور بے شک میں تمہارا رفیق ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ ایڑیوں کے بل بھاگا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ، اور کہنے لگا میں تم سے بری و ذمہ ہوں۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سخت سزا، اللہ سخت سزا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ اچھا آگے فرمایا اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ، اور یاد کرو جب منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں کفر کی بیماری تھی، منافق اور کافر یہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے فریب میں مبتلا کر دیا۔ فریب میں یہ صدیوں سے ہوتا آیا ہے۔ خاندان کے لوگ بندے کو روکتے ہیں، اور تو جس طرف جا رہا ہے تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ کیا تم اپنا سارا ٹائم ضائع کرنے لگا ہوا ہے؟ صبح جاتا ہے، شام کو آتا ہے، رات کو آتا ہے، سارا دن ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے۔ کوئی کام کی بھی سوچ سمجھ کر، کوئی اپنے بچوں کی فکر کر۔ یہ کام صحابہ کرام کے دور سے منافق اور کفار کرتے تھے۔ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ، اور یاد کرو جب منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں کفر کی بیماری تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے فریب میں مبتلا کر دیا، رشتہ دار، دوست، احباب، ہمسائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو بے شک اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 49 سورۃ الانفال۔ اصل میں اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں یقین کا نور نہیں ہوتا، جو زندگی اور موت، فتح اور شکست، عزت اور ذلت کے جو معیار ہیں یہ ان سے واقف نہیں ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو لوگ ان کے خاندان والے روکتے تھے،
کہ کیوں جاتے ہو ادھر، مت جاؤ۔ صحابہ کرام کو ان کے خاندان والے روکتے تھے، کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو، مت اپنا وقت برباد کرو۔ مگر جن کو روکتے تھے وہی لوگ تھے جن کے نام قیامت تک خدا نے مشرق و مغرب کے اندر سنہرے حروف سے ہر کتاب میں لکھ دیے، وہی لوگ تھے۔ تو اب پھر انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ یعنی رشتہ دار تو تھے نا بیچ میں، سارے رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے کہا یہ 313 اتنی بڑی فوج سے ٹکر لینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو تو ان کے دین نے ایسا کر دیا، ان کو تو ان کے دین نے، میں جو قرآن کریم نے فرمایا، ان کو تو ان کے دین نے یہ جون سا نہیں، فریب میں یہ آ گئے ہیں جون سا۔ آہا، تو اہل محبت مفسرین فرماتے ہیں ان کو ایسے اس طرح کے جو دانا اور نصیحت کرنے والے ہیں ان کو ہمیشہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اصل میں وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ پیچھے برائی کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ بندے کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ اس کے پاؤں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ جدھر وہ شخص جب رخ کرتے تھے تو ادھر کی تعریف کرتے تھے، مگر تعریف اس انداز میں ہوتی تھی کہ اس کے اندر ایسے نقطے بیان کر جاتے تھے کہ بندے کا دل ادھر سے خراب ہو جائے جاتا سے۔ یہ کام کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، یعنی اے مجھے ملامت کرنے والے، مجھ پر تان و ملامت کے تیر نہ برسا۔ اوے مجھے ملامت کرنے والے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ابو ذر غفاری، ابو ایوب انصاری، حضرت ابو درداء، ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، بلال حبشی اور حضرت سلمان فارسی، کتنے صحابہ کرام کا نام لیں، معاذ بن جبل، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ۔ مجھ پر تان و ملامت کے تیر نہ برسا، مجھے تو درد محبت نے پہلے ہی سے نحیف و نادار اور بیمار بنا رکھا ہے۔ میں تو ان کی محبت کے درد میں پہلے ہی بیمار ہوں۔ اب رہی صحیح کسر تم جو رشتہ دار، دوست، احباب اور ہمسائے اور خاندان والے ہو، تم بھی پوری کرنے لگے ہو، اوپر سے میرے پر ملامت کے تیر برساتے ہو کہ ادھر کیوں جاتے ہو۔ تو یہاں پر اس آیت میں منافقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عذر کے غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ المکرمہ میں بظاہر اسلام کا اقرار کیا تھا، بظاہر تو جو اوپر سے بظاہر اسلام قبول کرے وہ اندر سے نہ، تو وہ منافق ہی ہے۔ تو وہ مشرکین کے ساتھ جنگ بدر میں آئی، تو جب انہوں نے مسلمانوں کی کم تعداد دیکھی تو کہا کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے فریب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اور یاد کرو جب منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں کفر کی بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے فریب میں مبتلا کر دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ آگے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش تم وہ منظر دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے چہرے اور ان کے کولوں پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو اب جلنے کا عذاب چکھو۔ اللہ کا کلام ہے، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تم نے پہلے کیے تھے، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب اصل میں یہ فرمایا جا رہا ہے،
اب پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں آنے والے کافروں کی زندگی کے احوال بیان فرمائے، ان کے احوال کیے جو پیچھے چند بیانات کے اندر چند آیات کی تفسیر میں آپ پڑھ آئے۔ اب اس آیت کے اندر ان کافروں کی موت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ موت کے وقت کیا معاملات ہوتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس آیت میں خصوصیت سے بدر میں قتل ہونے والے کافروں کی موت کے احوال مرادی نہ ہوں، مگر چونکہ ذکر جنگ بدر کا چل رہا ہے تو اس لیے زیادہ احتمال یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر مرنے والے کافروں کا حال بیان ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا نہ ہو بلکہ تمام کافروں کا عمومی طور پر حال بیان کیا گیا ہو، تو کہ ہر کافر کا موت کے وقت یہ حال کیفیت ہوتی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ لو اب جلنے کا مزہ چکھو۔ علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ لو اب آخرت کا عذاب چکھو، اور ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ لوہے کے گرز ہوں گے، اور جب وہ ان گرزوں سے کفار پر ضرب لگائیں گے تو ان سے آگ بھڑکے گی۔ تو یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تم نے پہلے کیے تھے، یعنی تم نے کفر اور دیگر گناہ جو کیے یہ ان کی سزا ہے جو ان سے۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور کاش تم وہ منظر تو دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، اور روح قبض کرنے کے پہلے ایک بیان کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر گزرا تھا کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے احوال کیسے ہوتے ہیں، اور جب کافر کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی حالت اس وقت کیسی ہوتی ہے، احادیث کی روشنی میں اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اور ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو اب جلنے کا عذاب چکھو، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تم نے پہلے کیے تھے، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔